یہ ہمارا منصور پور جو ہماری پہچان ہے، اور صرف ہمیں اتنا کافی ہے کہ ہم منصور پور سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ لوگ خود بخود راستہ دے دیتے ہیں، لوگ خود بخود اپنے دلوں کے اندر جگہ دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ منصور پور سے تشریف لائیں۔ یہ منصور پور مشہور کیسے ہوا، اس منصور پور کی تاریخ کیا بنی، تو بہت پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بادشاہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایسی چیز کو کہ کپڑے کی فیکٹری ہو، کوئی کاروبار چلتا ہو، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ منصور پور مشہور ہوا 3 علموں کے ستون سے۔ یہ منصور پور مشہور ہوا علم کی روانی سے، علم کی جوانی سے، علم کا دریا یہاں سے بہا تو منصور پور مشہور ہو گیا۔ عام میں خاص میں اسی کی ایک بہت اہم کڑی ہم سب کی دلوں کی دھڑکن، ہم نے اور آپ نے ان سے قرآن مجید بھی سنا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا، تراویح پڑھی، ان کے بیانات وقتاً فوقتاً ہم سنتے رہتے تھے۔ آج ہمارے درمیان میں وہ موجود ہیں جو ہماری پہچان ہے، جو پورے منصور پور کی پہچان ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو دعوت دوں، میں مدرسے کے ذمہ دار جناب حاجی غفران صاحب اور جناب پردھان جی ہارون صاحب اور ڈاکٹر اخلاق صاحب، صوفی انوار صاحب، ان سب سے گزارش کروں گا کہ نشان اعزاز سے حضرت ہمارے مفتی صاحب مفتی عفان صاحب کو نوازیں۔ قاضی شہر امروہہ بننے پر دلوں کی دھڑکن تو پہلے سے تھے، آج ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمارے پیٹھ تھپ تھپائی، ہم کو حوصلہ دے دیا۔ جیسے ایک باپ اپنے بچے کو آ کر گود میں اٹھا لیتا ہے تو بچہ ساری دنیا سے لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، آج وہ کیفیت حضرت نے ہمارے درمیان میں آ کے پیش کی۔ میں تمام حضرات سے، جن لوگوں کا میں نے نام ذکر کیا ہے، کہ وہ آئیں اور نشان اعزاز جو ایک چھوٹا سا تحفہ ہے ہمارے پورے اہلیان منصور پور کی جانب سے اور جامعہ سیدنا عمر فاروق کی جانب سے حضرت نوازیں۔ کچھ بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، میں ان سے کہوں گا کہ وہ اسٹیج کے قریب آ جائیں۔ جو بچے جن کے صافہ بنے گا پگڑی بندھے گی۔ محمد صادق، عبد الصمد، محمد عاطف، مظفر حسین اور محمد اسعد۔ ایک نکاح بھی ہے، وہ نکاح حافظ نعمان صاحب کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ بچے ادھر سے آ جاؤ، ادھر آگے سے عبد الصمد، محمد عاطف، مظفر حسین، مظفر حسین،
یہ مظفر حسین بچہ ہے، اس نے یہاں پر دور کیا ہے قرآن مکمل، اس نے کہیں اور کیا ہے، بہاری مدرسے میں کیا ہے، یہاں دور کیا ہے۔ اس نے ایک بیٹھک میں قرآن سنایا، اور ایک بہت اچھی خصوصیت کہ اس نے الٹی آیت کا بھی قرآن سنایا ہے مکمل۔ ایک تو سیدھا سنایا جاتا ہے، ایک پورا ایک آیت الٹی پڑھ پڑھ کر اس نے پورا قرآن ماشاءاللہ اپنے استاذ کو سنایا۔ میں نے خود سنا ہے، اس کے 3-4 پارے ان کے استاذ چلے گئے تھے تو میں نے خود سنا، تو اس نے الٹی آیت پڑھ پڑھ کر سنایا، اور ایک بیٹھک میں قرآن سنایا اور پورا الٹی آیت پڑھ پڑھ کر سنایا۔ میں حضرت سے درخواست کروں گا تشریف۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. صدر محفل اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور معززین بستی، میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہم سب کے لیے یہ بڑی خوشی، مسرت اور سعادت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس بافیض مدرسے کی برکت سے دین کی نسبت پر اپنے مقدس کلام کی محبت میں دیر رات تک یہاں جمع ہونے کی اور اکٹھے ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ رب العزت والجلال
ہم سب کے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور یہ مدرسہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس کے توسط و برکت سے یہ روحانی محفل ہمیں میسر ہو رہی ہے، اللہ تعالی اس کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، مدرسے کے منتظمین، اساتذہ، طلبہ، معاونین و محبین سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم سب کی جانب سے اس مدرسے کی منتظمہ کمیٹی اور خاص طور پر ہمارے عزیز مفتی محمد عدنان صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مبارکبادی کے لائق ہیں کہ انہوں نے بہتر نظم اور عمدہ ترتیب کے ساتھ قرآنی اور نبوی پیغامات کو سننے اور سنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہاں یکجا اور اکٹھا ہونے کا عزیز محترم کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان کی ان دینی خدمات کو، ان جذبات کو محض اپنی رضا کے لیے قبولیت کا شرف مرحمت فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کے لیے اور دنیا میں زندگی گزارنے والے تمام انسانوں کے لیے ہر اعتبار سے کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ اور ایک ہی نسخہ ہے، وہی راستہ جو روز اول سے اللہ رب العزت والجلال انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کے ذریعے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو دکھاتے رہے، وہی راستہ جو قرآن مقدس کے ذریعے دنیا کو دکھایا گیا، وہی راستہ جو آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآنی آیات کی تشریح کرتے ہوئے احادیث نبویہ کی شکل میں ہدایات و تعلیمات کے طور پر قیامت تک آنے والے انسانوں کو دکھایا، نصیب ہوگی تو اسی قرآنی اور نبوی راستے پر چل کر نصیب ہوگی، اور کل بھی دنیا میں آنے والا کوئی انسان اگر ہر طرح کی سعادتوں سے اور کامیابیوں سے سرفراز ہونا چاہے گا تو وہی طریقہ، وہی راستہ، وہی عمل اس کے لیے کامیابی کی راہیں ہموار کرے گا جس کی تلقین سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ مدرسہ، یہ اس طرح کے دینی مدارس، یہ تعلیم قرآن کے حلقات، یہ دینی درد رکھنے والے افراد، علماء کرام سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جو کوششیں کرتے ہیں، جو محنتیں کرتے ہیں، ان سب کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہوتا ہے کہ دنیا اور خاص طور پر اہل ایمان کامیابی کے اسی راستے پر چلنے والے بن جائیں
جس راستے پر چلنے کی ہدایت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ جس راستے پر چلنے والوں نے کامیابی کے جھنڈے ہر محاذ کے اوپر گاڑے، اللہ تعالی ہم سب کو ادھر ادھر کے راستوں سے بچ کر کامیابی کے اسی راستے پر اور صراط مستقیم پر گامزن ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے، علماء کے ذریعے اور دینی درد رکھنے والے افراد کے ذریعے یہی تعلیمات دی جاتی ہیں، یہی نصیحتیں فرمائی جاتی ہیں، یہی ہدایات دی جاتی ہیں، اور انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کیا جاتا ہے کہ قرآن مقدس سے دور ہو کر زندگی اللہ کی نگاہ میں زندگی کہے جانے کے لائق نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات و ہدایات سے دور ہو کر زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں حقیقی زندگی کہے جانے کے لائق نہیں۔ حقیقی اور سچی زندگی انہی خوش نصیب اللہ کے بندوں کو حاصل ہوتی ہے جو قدم قدم پر قرآنی ہدایات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حرز جاں بناتے ہیں، آپ کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں، اور سنت کی اتباع اور پیروی کا سچا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج دنیا میں بسنے والے انسان اور امت مسلمہ کامیابی کے اسی راستے سے ہٹتی چلی جا رہی ہے، اور جتنا دور امت کامیابی کے راستے سے جا رہی ہے اتنی ہی خرابیاں، اتنے ہی بگاڑ، اتنا ہی فساد، اتنی ہی پریشانیاں، اتنی ہی دقتیں، الجھنیں اور دشواریاں امت مسلمہ کی زندگی کے اندر عام ہوتی چلی جا رہی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے جتنا دور ہو کر زندگی گزاریں گے ہماری زندگی اتنے ہی مسائل کا، پریشانیوں کا، دقتوں کا، الجھنوں کا اور آلام کا شکار ہوتی چلی جائے گی، اور ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے جتنے قریب لائیں گے اللہ اتنا ہی اطمینان و سکون، عافیت و عزت ہم سب کی زندگیوں کے لیے مقدر فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے سچی وابستگی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل باری تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے ان عزیز بچوں کے سروں پر اعزاز کی دستار باندھی گئی جن کے سینوں کو اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے، چنا ہے۔ واقعتاً یہ بچے اس لائق ہیں کہ ان کا جتنا بھی اعزاز و اکرام کیا جائے کم ہے، ان کو جتنی بھی مبارکبادی دی جائے کم ہے، کیونکہ قرآن مقدس کی شکل میں اب وہ خزینہ اور خزانہ ان کو حاصل ہو گیا ہے کہ جس سے برتر کوئی دوسرا خزانہ اس کائنات میں کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا کلام محفوظ ہو، قرآنی آیات جس کے دل کے اندر پیوست ہو گئی ہو، جس کی زبان پر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرنا سہل اور آسان ہو گیا ہو، تو اللہ نے اس کو وہ غنا عطا فرمایا ہے، وہ مال عطا فرمایا ہے، وہ سرمایہ اور وہ دولت عطا فرمائی ہے
کہ جس سرمایہ اور دولت کی اس کائنات میں کوئی دوسری دولت ہمسری اور برابری نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک ہمارے ان عزیز بچوں کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو بہترین حافظ بنائے، قاری بنائے، عالم بنائے، اور سب سے بڑھ کر عامل بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ان بچوں کے اساتذہ کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے، والدین کو بھی اللہ جزائے خیر مرحمت فرمائے، جنہوں نے بڑی امیدوں کے ساتھ، بڑی دلچسپی اور آرزوؤں کے ساتھ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم سے وابستہ کیا۔ ان بچوں کے سروں پر اعزاز کی دستار باندھی گئی، اور میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دستار بندی کے دو مقصد ہوتے ہیں، دو طرح کے پیغام دیے جانے مقصود ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، حفاظ کرام کی، قراء کی یا علماء کی دستار بندی ایک تو اس لیے کی جاتی ہے تاکہ مجمع عام میں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو مبارکبادی دی جائے، ان کا اکرام کیا جائے، اور دوسروں کو یہ ترغیب دی جائے کہ آج ان بچوں کو اگر اس مجمع میں اعزاز و اکرام سے نوازا جا رہا ہے اور ان کی عزت میں چار چاند لگائے جا رہے ہیں، کل اگر ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن مقدس سے وابستہ کریں گے تو وہ بھی اعزاز و اکرام کے اسی مقام کے اوپر فائز ہوں گے، ان کو بھی تاج پوشی کی یہ دولت نصیب ہوگی، اور دنیا کا یہ اعزاز تو کوئی حیثیت و حقیقت نہیں رکھتا اس اعزاز کے مقابلے میں جو اللہ پاک کی بارگاہ میں اولین و آخرین کے مجمع میں نہ صرف یہ کہ حفاظ کرام کا ہوگا بلکہ ان کے محترم والدین کا بھی ہوگا، اور سروں پر اعزاز کا ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس کی چمک اور جس سے نکلنے والی کرنوں کے سامنے آفتاب و ماہتاب کی ضیاء اور روشنی بھی مدھم اور کمزور پڑ جائے گی۔ حقیقی اعزاز تو وہ ہوگا۔ دنیا میں اس طرح کے پروگراموں میں حفاظ کرام کو یہ اعزاز دینا در حقیقت اس اعزاز کی رہلسل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس اعزاز کا مستحق بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ایک مقصد تو دستار بندی کا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا اعزاز و اکرام ہو اور دوسروں کو ترغیب دی جائے۔ دوسرا مقصد، جن طلبہ کے سروں پر دستار باندھی جاتی ہے ان کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ دیکھو اب اللہ نے قرآن کی شکل میں بے نظیر دولت تمہیں عطا فرما دی ہے، تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے۔ اب تمہاری حیثیت ایک عام آدمی جیسی نہیں رہ گئی، تم اپنے سماج میں اور معاشرے میں حافظ صاحب کہلانے لگے ہو، مولانا صاحب کہلانے لگے ہو۔ اب تمہاری حرکات و سکنات، تمہارا طریق زندگی، تمہارے معاملات، تمہارا رویہ اور برتاؤ ایسا مثالی اور بہترین ہونا چاہیے کہ ہر شخص تم سے وابستہ ہو کر جڑ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ حافظ قرآن ہو تو فلاں جیسا ہو، مولانا ہو تو فلاں صاحب جیسا ہو، عالم ہو تو فلاں صاحب جیسا ہو۔ تمہاری زندگی پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا نمونہ ہونی چاہیے، تمہاری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے لیے ترجمان کی حیثیت رکھنے والی ہونی چاہیے۔ دستار بندی کے ذریعے حفاظ کرام کو اس ذمہ داری کا احساس دلایا جاتا ہے اور ان کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آج تم نے
مدرسے میں رہ کر اساتذہ کی تربیت اور نگرانی میں قرآن پاک کو یاد کیا، روزانہ ایک ایک پارہ، دو دو پارے، تین تین پارے سنائے، یا ماشاءاللہ ایک مجلس میں پورا قرآن پاک سنائے، جیسا کہ ابھی ایک بچے کی کارگزاری آئی۔ اب یہ حفظ ہے، جو یاد ہے، یہ آگے باقی رہنا چاہیے۔ مرتے دم تک قرآن پاک اسی طرح محفوظ رہنا چاہیے جس طرح ہم نے مدرسے میں رہ کر استاد محترم کے سامنے قرآن پاک کو محفوظ کیا ہے، یاد کیا۔ صرف حافظ قرآن بن جانا اور سر پر اعزاز کی دستار بنوا لینا اور پھر یہ سمجھنا کہ ہم تو حافظ جی بن گئے، اب ہمیں پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں، یاد ہو گیا، قرآن کے حافظ کہے جانے لگے، ذمہ داری پوری نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں اب زندگی کی آخری سانس تک قرآن پاک کو محفوظ رکھنا ہوگا، حفظ قرآن میں مزید جلا پیدا کرنا ہوگا، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ ہمارا اور آپ کا تلاوت قرآن پاک کا معمول پابندی کے ساتھ جاری و ساری رہے۔ اگر تلاوت پابندی کے ساتھ نہیں ہوگی تو پھر حفظ کو برقرار رکھنا مشکل ہوگا۔ تراویح کا تصور حافظ قرآن کرے گا تو بے چینی شروع ہو جائے گی، پریشانی شروع ہو جائے گی۔ رمضان کا قریب آئے گا تو ٹینشن کے اندر مبتلا ہو جائے گا کہ اب میں تراویح کیسے پڑھاؤں گا۔ لیکن اگر روزانہ اس نے تلاوت کا معمول برقرار رکھا تو بہت آسانی کے ساتھ وہ اللہ کے اس کلام کو بہترین انداز میں اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھ سکتا ہے۔ حافظ قرآن کو روزانہ کم سے کم 3 پاروں کی تلاوت تو کرنی چاہیے۔ عادت بنا لی جائے تو کوئی مشکل نہیں، 3 کی نہیں ہو رہی ہے تو 2 کی کر لے، 2 کی نہیں ہو رہی ہے تو 1 کی تلاوت کرنا تو اپنے اوپر لازم اور فرض سمجھنا چاہیے۔ مہینہ پورا ہو تو ہمارا قرآن پاک بھی مکمل ہو جانا چاہیے۔ اگر حافظ قرآن ہونے کے باوجود بھی روزانہ 1 پارے کی تلاوت کرنے کی توفیق اس کو نصیب نہیں ہو رہی تو وہ اللہ کے کلام کے قدردانوں میں شمار نہیں کیا جائے۔ اور یاد رکھیے، جس طرح قرآن پاک یاد کرنا اعلیٰ درجے کی سعادت ہے، بڑے اعزاز و اکرام کی چیز ہے، اسی طرح قرآن پاک یاد کر کے بھلا دینا یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم اور بڑا گناہ بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، عرضت علی ذنوب امتی فلم ار ذنبا اعظم من سورة او آیة اوتیها رجل ثم نسیها۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ میرے سامنے میری امت کے گناہ پیش کیے گئے، میں نے اپنی امت کے نام اعمال پر نگاہ ڈالی، گناہوں کا جائزہ لیا، تو میں نے اپنی امت کے گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ پایا وہ یہ تھا کہ کسی مسلمان کو قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھنی سکھلا دی گئی، کوئی آیت پڑھنی سکھلا دی گئی، یاد کر لیا ہو یا دیکھ کر پڑھنا سیکھ لیا ہو، ثم نسیہا، پھر وہ اس پڑھی ہوئی سورت کو یا آیت کو بھلا بیٹھا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا گناہ میں نے اپنی امت کے گناہوں میں کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کو محفوظ رکھنا کتنی بڑی ذمہ داری ہے اہل ایمان کی اور حامل قرآن کی۔ اور یہ ذمہ داری صرف حافظ قرآن کی نہیں، بلکہ ہمارے وہ بھائی جو ناظرہ خواں ہیں، دیکھ کر پڑھنا جانتے ہیں، وہ اگر تلاوت سے غافل ہوں گے اور پڑھنے کا جو سلیقہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہوگا غفلت کی وجہ سے وہ اس سلیقے سے محروم ہو جائیں گے
تو وہ بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس وعید کا مستحق بنے. اس لیے دستار بندی کا دوسرا اہم پیغام حفاظ کرام کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے اور ان کو یہ باور کرانا ہے کہ اب تمہیں اپنی زندگی مثالی گزارنی ہوگی، نمونے کی زندگی تمہیں گزارنی ہوگی. اللہ نے حافظ قرآن بنایا ہے تو ایک حافظ کی شان کے ساتھ تمہاری زندگی گزرنی چاہیے. تمہارا چہرہ مہرا، تمہاری چال ڈھال، تمہارا لباس، تمہاری پوشاک، تمہارا پہناوا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب الگ ہونا چاہیے اور تمام چیزوں کے اندر شرعی اور نبوی رنگ جھلکنا چاہیے. ہم ایسے بھی لوگوں کو اپنے سماج کے اندر دیکھتے جو اللہ کی توفیق سے قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کی لائن ایسی چینج ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے کہ پھر سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک کہیں سے کہیں تک یہ پتہ نہیں رہتا کہ یہ صاحب حافظ قرآن بھی. نہ چہرے پہ ان کے داڑھی رہتی ہے، نہ سر پہ ٹوپی رہتی ہے، نہ جسم پر اسلامی لباس ہوتا ہے، اور کہنے کو حافظ قرآن کہلائے جاتے ہیں. دوسرے لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں صاحب حافظ صاحب بھی ہیں، لیکن شکل و صورت سے دور دور تک یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ انہوں نے قرآن مقدس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا. شاید ہمیں احساس نہیں کہ اللہ نے قرآن جیسی کتنی عظیم نعمت و دولت سے ہمیں سرفراز کیا. جس انسان کو یہ احساس ہو جائے گا وہ مرتے دم تک اس نعمت عظمیٰ کی ناقدری اور ناشکری کی جرأت و ہمت کر ہی نہیں سکتا. ہر حافظ قرآن کو اپنی زندگی کو مکمل طور پر شریعت کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرنی چاہیے. نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمارے ان حفاظ کے مقام کو ہر حیثیت سے بلند فرمائے اور ان کو پوری زندگی قرآن پاک کا سچا خادم بن کر دین متین کی خدمت کے لیے باری تعالی ان کی زندگیوں کو قبول فرمائے. ہمارے اور آپ کے لیے، امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے بھی یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ قرآن سے سچی وابستگی کا مظاہرہ کرنے والے بنے. ہم میں سے جو بھائی قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں وہ اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس میں ہم باقاعدہ اللہ کا کلام کھول کر اس کی تلاوت نہ کریں. کیا 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ ہم قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں نکال سکتے؟ کیا 5 منٹ کا وقت بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کے واسطے ہمارے پاس نہیں ہے؟ مجھے معاف کیجئے گا، 2 گھنٹے ہم چوپالوں میں بیٹھ کر گپ شپ کی نظر کر دیتے ہیں، ادھر ادھر کی تبصرے بازیوں میں اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کا خون کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے 10 منٹ کا وقت ہمارے پاس نہیں، 15 منٹ کا وقت ہمارے پاس نہیں، 20 منٹ کا وقت ہمارے پاس نہیں. مارے باندھے مسجد میں جاتے بھی ہیں تو جانے سے پہلے ہمیں باہر جانے کی فکر لگ جاتی. یہ قرآن پاک انسانیت کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے کے لیے اس دنیا میں اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے اس مقدس کلام کے ذریعے نہ جانے کتنے لوگوں کے درجات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں. جو قرآن کا حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں،
جو قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، ان کا مقام سوا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ اور نہ جانے کتنے لوگ اسی قرآن پاک کی ناقدری اور ناشکری کی وجہ سے، تلاوت سے غفلت برتنے کی وجہ سے، قرآنی تعلیمات و ہدایات سے منہ موڑنے کی وجہ سے ذلت و خواری کے اتنے گہرے گڑھے کے اندر اتر جاتے ہیں کہ اس سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر طرح کی عزتوں کا خزانہ قرآن پاک کے اندر جمع فرما رکھا۔ ہم قرآن کے بنیں گے، قرآن کو اپنا بنائیں گے، قرآن پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ رکھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، اس کی ہدایات پر عمل کریں گے، تو اللہ ہر شر سے، فتنے سے، دشمن کی دشمنی سے، برا چاہنے والے کی بدخواہی سے ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور اطمینان و سکون اور عزت و سربلندی ہمارا مقدر بنتی چلی جائے گی۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ آج کے اس پروگرام سے ہم یہ عزم کر کے جائیں، یہ عہد کر کے جائیں کہ قرآن کی نسبت پر ہم یہاں جمع ہوئے، حفاظ قرآن کے سروں پر ہمارے درمیان اعزاز کی اور اکرام کی دستار باندھی گئی۔ ہمیں مدرسے کے پروگرام کے اس موقر اسٹیج سے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ پیغام ملا کہ مرتے دم تک قرآن پاک سے جڑ کر زندگی گزارنے ہی میں ہمارے لیے ہر طرح کی کامیابی و کامرانی ہے۔ اس لیے ہم اپنی پرانی زندگی پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ کے لیے یہ عہد کر کے جاتے ہیں کہ اب کسی دن سورج طلوع ہوگا ہماری زندگی میں، غروب ہونے سے پہلے پہلے لازمی طور پر ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ ہمارا کھانا چھوٹ سکتا ہے، پینا چھوٹ سکتا ہے، ضروری کام آگے اور پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کی تلاوت کا معمول کسی بھی حال میں چھوٹنا نہ چاہیے، اس میں ناغہ نہ ہونا چاہیے۔ آپ پابندی کر کے دیکھیے، گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا کر دیکھیے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ہمارے بچے روزانہ گھر کے اندر تھوڑی دیر بھی اگر اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے تو چند دنوں میں آپ اپنے گھر کا نقشہ بدلا ہوا محسوس کریں، اپنے دل کی دنیا کو تبدیل محسوس کریں، غیر معمولی اطمینان و سکون کی کیفیت آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ برکات سے، رحمتوں سے، خیرات سے اور اعزازات سے مالا مال فرمائیں گے، سرفراز فرمائیں گے۔ باری تعالی ہم سب کو اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی، ہم سب اللہ کے پیدا کردہ، سارا کا سارا نظام اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ دنیا کے حالات ہمارے موافق ہو یا ہمارے مخالف ہو، ماحول سازگار ہو یا ناسازگار ہو، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی اور منشا سے ہوتا ہے۔ اچھے حالات میں اگر ہماری زندگی گزر رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا کرم ہے کہ اس نے حالات کو سازگار بنایا ہوا ہے، امن و سکون کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس دنیا میں بد امنی کا شکار ہیں، حالات ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہیں، مختلف طرح کے اندیشے اور خطرات حالات کے حوالے سے ہمارے ذہن و دماغ کے اندر پائے جا رہے ہیں، ایک بے کلی اور بے چینی ہے، اور دشمنان اسلام کی طرف سے ایسی کارروائیاں یکے بعد دیگرے ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں طرح طرح کے اندیشوں کا اور خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ اس طرح کے اگر حالات ہیں تو یہ بھی اللہ کے پیدا کردہ۔ اللہ کی مرضی کے بغیر جب درخت کا کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا تو اللہ کی مرضی کے بغیر حالات میں تغیر و تبدل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور منشا سے ہوتا ہے۔
جب ہمیں اس پر یقین ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے تو ہم حالات سے، مسائل سے، پریشانیوں سے اور الجھنوں سے نکلنے کے لیے اللہ سے لو لگانے والے کیوں نہیں بنتے؟ اللہ پاک کی جانب ہماری توجہ ہوتی کیوں نہیں؟ دینی اور ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار کیوں نہیں ہوتے؟ جب سارے مسائل کی کنجی اور چابی اللہ کے پاس ہے تو اگر اللہ کو ہم راضی کرنے والے اور منانے والے بن جائیں گے تو جس مالک نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ مالک ان حالات کو دور بھی کر سکتا ہے، ختم بھی کر سکتا ہے، اور عافیت اور سکون کا فیصلہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے کر سکتا ہے۔ اس لیے ہر طرح کے ماحول میں ایک مسلمان کو اپنی دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں سنجیدہ اور فکر مند رہنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور قرآن پاک کی تلاوت سے بالکل غافل نہ ہونا چاہیے۔ آج کل جو ملکی حالات ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن ایک اور مہلک بیماری کا چرچا ساری دنیا میں ہے، جس نے دنیا میں بسنے والے لوگوں کو، سپر پاور طاقتوں کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کورونا وائرس کے نام سے اتنی تیزی کے ساتھ وہ بیماری پھیل رہی ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا کس سے کس تک وہ بیماری پہنچ گئی، اور دنیا میں بسنے والے لوگ اس بیماری سے اتنے خوف زدہ ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں کہ کتنے ملکوں نے اپنی سرحدوں کو سیل کر دیا ہے۔ ہوائی جہاز کی پروازیں معطل کر دی گئی، آمد و رفت کے راستے مسدود کر دیے گئے، بند کر دیے گئے۔ حد یہ ہے کہ عمرے اور زیارت کے سفر کو بھی سعودی حکومت نے موقوف کر دیا ہے، اور بعض خلیجی ملکوں کے بارے میں تو یہ تفصیلات ہیں کہ وہاں جماعت کی نماز پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ ضرورت سے زیادہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے۔ نماز پر پابندی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلے تو نمازوں کی ادائیگی سے حل ہوں گے۔ نہ جانے کن لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ جماعت کی نمازی پہ پابندی عائد کر دو، اور انہوں نے ان کے مشورے کو قبول کر لیا اور مسجدوں کو مقفل کر دیا گیا، تالے لگا دیے گئے کہ گھر میں نماز پڑھو، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر بیماریوں سے بچنے کے لیے اختیار کی جائیں گی، شریعت بھی یہی کہتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو خود ہلاکت کے منہ میں ڈالے، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اگر کوئی بیماری ایسی ہے کہ جس سے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے بیمار آدمی سے ملنے کی وجہ سے، تو احتیاط برتی جانی چاہیے، یہ شریعت کا بھی تقاضا ہے۔ لیکن اس احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ فرائض کی ادائیگی کے لیے مسجدوں میں جماعت کے اہتمام پر بھی پابندی عائد کر دی جائے۔ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، حد سے آگے اگر وہ چیز بڑھتی ہے تو اس کو پسندیدہ نہیں کہا جاتا۔ بہرحال یہ وائرس ساری دنیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور دنیا خوف زدہ ہے، گھبرائی ہوئی ہے کہ نہ معلوم کب کون اس وائرس کا شکار ہو اور اپنی زندگی سے محروم ہو جائے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، علاج تجویز کیے جا رہے ہیں، متاثرین پر ریسرچ کی جا رہی ہے، ان کو بالکل مخصوص کمروں کے اندر رکھا جا رہا ہے، کسی سے ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ یہ حالات بھی اللہ کے پیدا کردہ، اور اس طرح کے حالات کو پیدا کر کے، اس طرح کی وباؤں کو دنیا کے اندر عام کر کے اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرماتے۔
اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو جو اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتی ہیں اور سب سے بڑھ کر وہ اپنی ٹیکنالوجی کو سمجھتی ہیں اور طریقہ علاج کو سمجھتی ہیں، اس طرح کی وباؤں کو عام کر کے اللہ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری طاقت سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہو سکتی، ہماری قدرت سے بڑھ کر کسی کی صلاحیت نہیں ہو سکتی۔ ساری ٹیکنالوجیاں، سارے طریقہ علاج اور ساری تدابیر فیل ہو جاتی ہیں اگر ہم کوئی فیصلہ کرنے پر آتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی ذات، جس ذات پر یقین و ایمان ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہم مومن کہے جانے کے لائق نہیں۔ ان حالات میں احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ان مہلک بیماریوں سے اور وباؤں سے بچنا ہے تو اللہ کو راضی کرنے والے راستے پر چلنا ہوگا۔ اگر صرف احتیاطی تدابیر اختیار کرتے رہیں، دوا علاج کرتے رہیں، انجیکشن لگاتے رہیں اور اللہ کو راضی کرنے والے راستے پر نہیں چلے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ ہمارے محفوظ رہنے کا فیصلہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے ہوگا۔ جب سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو اسی کی طرف لو لگانی چاہیے دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ فرما دیجئے، لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ جو کچھ تکلیف، بیماری، مشقت و مضرت و نقصان ہمیں پہنچتا ہے یہ اللہ کی جانب سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ملائے اعلیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیرات ہوتی ہیں۔ وَهُوَ مَوْلَانَا، وہی ہمارے کارساز ہیں، ولی ہیں، آقا اور مولا ہیں۔ اور اللہ ہی کی ذات پر ہر ایمان والے کو مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ سے لو لگانے کی عادت بنانی چاہیے، ہر حال میں اللہ کی جانب متوجہ ہونا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے تھے اذا حزبہ امر بادر الى الصلاة، کوئی بھی معاملہ پیش آتا، کسی طرح کی بھی الجھن ہوتی، کوئی بھی پریشانی ہوتی، بیماری ہوتی، یہاں تک کہ موسم بھی اگر خراب ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے، اللہ کے سامنے سب سے پہلے اپنا درد دل بیان کرتے اور پھر تدابیر کو، چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، پیغمبر علیہ السلام اختیار فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں ان وباؤں سے، ان پریشانیوں سے، دشمنوں کی دشمنی سے اور حالات کی سنگینی اور خطرناکی سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو ظاہری تدابیر کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دینی تقاضوں پر 100% عمل کرنا ہوگا اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتی اعلنوا بها الا ابتلوا بالطواعین والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا من قبل۔ حقیقت بیان کر کے رکھ دی نبی کریم علیہ السلام۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے میرے آقا نے ابھی نہ ہو طاعون کی بیماریاں لگتی ہیں، لا علاج بیمار، دیکھ لیجئے نت نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ مرض آج کی دنیا میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر 5ویں اور 10ویں آدمی کو کینسر کا ریسرچ پر ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیقات پر تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو وائرس دنیا کے اندر پھیلا ہے کس نے اس سے پہلے اس کا نام سنا تھا؟ اور کس کو اس وائرس ہلاکت کے اثر کا علم تھا؟ کسی کو نہیں پتا تھا۔ اچانک ہوا اور دیکھتے دیکھتے چند دنوں کے اندر 6000 سے زیادہ لوگ دنیا میں لقمہ اجل بن گئے۔
اور لوگ خوف و دہشت کے سائے کے اندر مبتلا ہو کر زندگی گزارنے لگے. اپنے ملک کے اندر ایمرجنسی جیسے حالات کا ہیلتھ اور صحت کے اعتبار سے اعلان کر دیا، لیکن مرض بڑھتا جا رہا ہے جو جو دوا کی جا رہی ہے، اس لیے کہ جس سوراخ سے یہ وہ راستہ ہے عریانیت اور ننگے پن کا، وہ راستہ ہے بد زبانی اور بد کلامی کا. آج کو ننگے پن کو، فیشن پرستی کو آج کی دنیا میں ترقی کی علامت سمجھا جانے لگا ہے. فخر بہو کا ارتکاب کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں رفتار زمانہ کے ساتھ چلنے والا ہوں. اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں. بڑا کو جلال آتا ہے، جلال مہربانی ہی اور کرم ہی کا معاملہ فرماتے ہیں. جب پانی بالکل سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو نتیجے میں اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، تو پھر اس میں برے تو غافل ہونے والا ہے. جب عمومی گرفت اللہ کی طرف سے آتی ہے تو سب اس گرفت کے اندر منکم خاصہ وَاعْلَمُوا أَنَّ کی زندگی میں نہیں آئے گی، بلکہ سب کو اللہ کی طرف سے آنے والے اس عذاب کا آپ کو اللہ کی پناہ میں رکھنا ہے اور ہر طرح کی بیماریوں سے آپ محفوظ رہنا ہے. ہوگا بے حیائی سے اور بد زبانی سے بچنا ہوگا اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نافذ کرنا ہوگا، جگہ دینی ہوگی. کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا ہے اور وہ دنیا میں جاتے تو کالے کالے برقعوں میں گھومیں گی. ہم اپنی شناخت اور پہچان کو بھلا رہے ہیں اور انہی دشمنوں کے رنگ میں رنگتے چلے جا رہے ہیں جن کی نگاہوں میں ہم ایک آنکھ نہیں بھاتے، جو ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں، صبح سے شام تک ہمارے خلاف منصوبہ بندیاں کرتے ہیں. ہمیں انہی کا طریقہ پسند ہے، انہی کا شعار ہم اختیار کرتے ہیں اور انہی کی تقلید اور نقالی کو اپنے لیے فخر کا باعث تصور کرتے ہیں. اس سے بڑی ڈوب مرنے کی چیز ہمارے اور آپ کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. مسلمان دین کے نام پر بے دینی کا مظاہرہ کرے، غیرت ایمانی کو پامال کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی دھجیاں اڑائے، نمازوں سے اور قرآن سے دور ہو کر زندگی گزارے اور پھر یہ سوچے کہ میں اللہ کا پیارا، محبوب اور پسندیدہ بن کر دنیا میں زندگی گزارتا رہوں، چین و آرام کی بانسری بجاتا رہوں، کوئی ترچھی نگاہ مجھ پر نہ ڈالے، تو یہ تو شیخ چلی کا خواب ہوگا جو کبھی پورا نہیں ہوتا. اگر اللہ کا محبوب بننا ہے اور واقعتاً سکون و عافیت کی زندگی اس دنیا کے اندر جینی ہے تو دنیا کو پیدا کرنے والی ذات کو بھی اپنا بنانا ہوگا، اس کو راضی کرنا ہوگا، اس کی اطاعت کرنی ہوگی. اس کے سوا کوئی اور راستہ نہ کبھی انسان کو کامیابی دلا سکا ہے نہ کامیابی دلا سکتا ہے. مردوں کو بھی اپنی زندگی میں دین لانا ہوگا، خواتین کو بھی اپنی زندگی میں دین لانا ہوگا. ابھی آپ نے سنا ہوگا پڑوسی ملک میں مارچ کی 8 تاریخ کو عورتوں کا ایک جلوس نکالا گیا جس میں سلوگن اور نعرہ کیا تھا؟ میرا جسم میری مرضی. یہ کون عورتیں؟ مسلمان عورتیں. وہ مسلم اکثریتی ملک ہے. جتنی عورتیں اس پروگرام میں اس جلوس کے اندر شامل ہیں 99% مسلمان ہیں اور عریانیت کو، فحاشی کو اور ننگے پن کو عام کر رہی ہیں اور نعرہ یہ لگا رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، یعنی میں اپنے جسم کی مالکہ ہوں، میں جس طرح چاہوں اپنے جسم کو استعمال کروں.
میں برقعے میں رہوں یا بے برقع رہوں، پردے میں زندگی گزاروں یا بے پردہ زندگی گزاروں، میں چاہے جس سے رابطہ رکھوں، جس سے چاہے تعلق رکھوں، کوئی مجھے میری زندگی کے اندر دخل دینے کا مجاز نہیں ہے. یہ نعرہ مسلمان عورتیں لگا رہی ہیں، حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی اپنے جسم کا مالک نہیں ہے. ہم سب کے مالک تو اللہ ہیں. جس دن وہ چاہتے ہیں ہمیں یہاں بھیجتے ہیں، اور جس دن چاہتے ہیں بلا لیتے ہیں. ساری دنیا مل کر بھی اگر روکنا چاہے تو روک نہیں سکتی، چونکہ اسلام ایک دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے. جن لوگوں کے لیے وہ دائرہ قید و بند بنتا ہے، جو اس دائرے میں محدود رہ کر زندگی گزارنا اپنے لیے دشوار تصور کرتے ہیں اور اس دائرے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، تو وہ اسلامی حدود کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب اس طرح کی صورتحال دنیا کے اندر عام ہوگی تو بتائیے مہلک بیماریاں جنم نہیں لیں گی تو اور کیا چیزیں دنیا میں آئیں گی؟ عمومی بلائیں اور آفتیں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب خباثتیں عام ہو جاتی ہیں، جب برائیاں عام ہو جاتی ہیں، نافرمانیاں عام ہو جاتی ہیں، تو اللہ کی گرفت آتی ہے اور اس گرفت میں اچھے برے سب کے سب پستے چلے جاتے ہیں. اللہ پاک ہر طرح کی بے حیائی سے اور منکرات سے ہماری حفاظت فرمائے. عملی طور پر بھی بے حیائی ہوتی ہے، زبانی طور پر بھی بے حیائی ہوتی ہے. بےہودہ گوئی کرنا، بد زبانی کرنا، گالیاں دینا، بے تکی باتیں کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، لوگوں کی زندگیوں کے اندر جھانکنا، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا، یہ چیزیں بھی فحش کاموں کے اندر آتی ہیں، زبان کے غلط استعمال کے اندر آتی ہیں. انسان کو اپنی زبان کو پاکیزہ بنانا ہو. اللہ نے زبان کی شکل میں وہ نعمت ہے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جس کی کوئی قیمت اس دنیا کے اندر نہیں لگائی جا سکتی. اسی زبان کا انسان اگر صحیح استعمال کرے تو وہ اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ کر سکتا ہے، اور اسی زبان کا انسان اگر غلط استعمال کرنے والا بن جائے تو وہ خود اپنی قبر کھودنے والا ہوگا، اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے والا. یہ زبان اللہ نے ہمیں جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی، گالیاں دینے کے لیے نہیں دی، ابے تبے کرنے کے لیے نہیں دی، غیبت اور چغلی کے لیے نہیں دی، لوگوں کی دل آزاری کے لیے یہ زبان ہمیں نہیں دی گئی، لوگوں کی پگڑیاں اجھالنے کے لیے، عزتوں کو پامال کرنے کے لیے، زندگیوں میں کیڑے نکالنے کے لیے یہ زبان نہیں دی گئی. یہ زبان اللہ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے دی ہے، اپنے ذکر کے لیے دی ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے دی ہے، محبت بھری گفتگو اور پیار بھری باتیں کرنے کے لیے دی ہے، بڑوں کی اطاعت و فرما برداری سے لبریز جملوں کو ادا کرنے کے لیے دی ہے، والدین کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے دی ہے، اپنی بیوی اور بچوں کے زندگیوں میں خوشی اور مسرت کے جذبات لانے کے لیے دی ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نرم گفتگو کرنے کے لیے دی ہے. اللہ نے اس زبان کو ہمیں سوئی کے طور پر استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. سوئی کا کام کتروں کو جوڑنا ہوتا ہے، ملانا ہوتا ہے، مختلف کتروں کو سوئی کے ذریعے جوڑ کر ایک لباس بنایا جاتا ہے. یہ زبان سوئی کے طور پر ہمیں استعمال کرنے کے لیے دی گئی، قینچی کے طور پر استعمال کرنے کے لیے نہیں دی گئی، جو جڑی ہوئی چیزوں کے اندر دراڑ پیدا کر دیتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جیسا گنہگار اپنی زبان کو سوئی کے طور پر کم استعمال کرتا ہے، اور قینچی کے طور پر تو صبح سے شام تک جتنا چاہو استعمال کروا. مزے ہی ہمیں اس وقت آتے ہیں جب ہمارے جملے سے دوسرے کو چڑ ہوتی ہو، جب ہمارا کوئی بول کسی دوسرے کے دل پر اٹیک کرتا ہو، تبھی ہمیں مزہ آتا ہے کہ ہاں اب لگا اسے برا، اب دل کو تسکین پہنچے گی. گالی تو زبان کی نوک پر اس طرح رہتی ہے کہ ذرا سی کوئی بات مرضی کے خلاف ہوئی، بس ایسی ایسی ننگی ننگی گالیاں سننے کو ملیں گی کہ جن کو ایک باغیرت انسان سن بھی نہیں سکتا.
اور اب تو بہت سے لوگ گالیوں کے اتنے عادی ہیں کہ غصے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اگر محبت میں بھی بات کریں گے تو گالی پہلے دے دیں گے، کیونکہ عادت ہی بن گئی ہے گالی کی۔ سلام چاہے پہلے بعد میں کریں لیکن گالی پہلے دیں گے۔ بچے بچے کی زبان پر گالی، جو بچہ صحیح طور پر بولنا نہیں جانتا اس سے نئی نئی گالیاں سن لو، اس لیے کہ وہ اس ماحول میں رہتا ہے جس میں ہر طرف سے اسے گالیاں ہی سننے کو ملتی ہیں، تو بچہ تو جذب کرنے والا ہوتا ہے، کیچ کرنے والا ہوتا ہے، کھینچنے والا ہوتا ہے، جیسا ماحول اسے ملے گا ویسے ہی رنگ اس بچے کے اوپر چڑھتا چلا جائے۔ یاد رکھیے زبانوں کا صحیح استعمال اللہ کی گرفت سے اور عذاب سے انسانوں کو بچاتا ہے، اور اسی زبان کا غلط استعمال اللہ کی گرفت اور عذاب میں انسان کو مبتلا کرتا ہے۔ جو وبائیں، جو مہلک بیماریاں دنیا کے اندر عام ہیں، ان سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں گناہوں سے 100% اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ کیوں بھائی انشاءاللہ بچانے کی کوشش کریں گے نہیں کریں گے؟ تو وعدہ کیجئے کہ نماز ہم میں سے اب کسی کی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، اور قرآن پاک کی تلاوت کسی دن بھی ہماری نہ چھوٹنی چاہیے۔ کھانا پینا آگے پیچھے ہو جائے لیکن تلاوت نہ چھوٹے۔ اسی طرح ہر طرح کے گناہوں سے انشاءاللہ ہم بچیں گے، زبان کے گناہ سے، آنکھوں کے گناہ سے، کانوں کے گناہ سے، دل و دماغ کے گناہ سے۔ کسی کے خلاف ہم سوچیں گے نہیں، کسی کے خلاف ہم بھڑکانے والی زبان استعمال نہیں کریں گے، کسی کی عزتوں سے ہم کھلواڑ نہیں کریں گے، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ اپنے بندوں کی جو سچے دل سے اس کی بارگاہ میں فریاد کرنے والے ہوتے ہیں دعائیں رد نہیں فرماتے۔ خاص طور پر اس طرح کے حالات میں اور ان وبائی اور مہلک بیماریوں کے پھیلنے کے وقت ہمیں ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ اے اللہ ہر طرح کی بلا، ہر طرح کی مصیبت اور ہر طرح کی بلا اور وبا ہمارے سے دور فرما دیجیے۔ اسی طرح دعا کرنی چاہیے، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی 3 مرتبہ، شام تک اس کو کوئی تکلیف دہ چیز زندگی کے اندر محسوس نہیں ہوگی۔ اور جس نے شام کے وقت 3 مرتبہ یہ مختصر سی دعا پڑھ لی، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تو صبح تک اس کو کسی طرح کی تکلیف دہ چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہر مکروہ سے، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر آزمائش سے اور ہر مرض اور بیماری سے اللہ اس کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء بھی پڑھیں، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء بھی پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا بھی ورد رکھیں۔ اور ایک اور دعا نبی کریم علیہ السلام کیا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں برس کی بیماری سے، جنون اور دیوانگی اور پاگل پن سے، کوڑ کے مرض سے، وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ اور ہر طرح کی بری بیماری سے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ دعائیں پیغمبر علیہ السلام ہمیں سکھلا کر گئے۔ اپنی زبان میں بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر عربی زبان میں نبی کریم علیہ السلام کے جملے یاد ہو جائیں تو نور علی نور۔ پیغمبر کے جملوں سے جب آپ کا ایک امتی دعا کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں امتی کی وہ دعا اللہ کے حبیب کے جملوں کی شکل میں جائے گی تو باری تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ویسے ہی اس کی دعا کو قبول فرما لے کہ میرا بندہ میرے حبیب کے جملوں کو اپنے لیے فریاد کے طور پر استعمال کرتا ہے، میں اس کو کیسے رد کروں؟ اس لیے کوشش کرنی چاہیے
کہ جو الفاظ نبی کریم علیہ السلام سے معصور و منقول ہیں وہی الفاظ ہمیں یاد ہو جائیں، اور انہی الفاظ کے ذریعے ہم پیغمبر علیہ السلام کے انہی الفاظ کے ذریعے اللہ کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں، فریاد کریں، مانگیں۔ یقیناً باری تعالی ہماری مرادیں پوری فرمائیں گے، ہماری جھولی بھریں گے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بنے گی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں لیکن وقت کافی ہو گیا، 12 بج چکے ہیں، اور کافی دیر سے آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی اس دلچسپی کے ساتھ یہاں پر موجود رہنے کو اور دین کے جذبے کے ساتھ یہاں پر جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اس بستی پر اپنی خصوصی رحمت کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ سایہ فگن فرمائے، اور بستی کے ہر فرد کو اللہ ایک مثالی انسان بن کر اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر طرح کے جھگڑوں سے، اختلافات سے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں رچنے سے اللہ اس بستی میں رہنے والے تمام کے تمام افراد کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو مل جل کر آپسی محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہوتے ہوئے، بڑوں کا ادب و احترام کرتے ہوئے، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہوئے، عورتوں کے اور خواتین کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اخیر میں ایک مرتبہ پھر میں مدرسے کے ذمہ داران کو مبارکباد دوں گا کہ ان کی تگ و دو کے نتیجے میں یہ دینی محفل آراستہ ہوئی۔ اللہ اس مدرسے کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور اس کے فیض کو اللہ عام اور دام فرمائے، اور جو باتیں اللہ کی توفیق سے کہی گئیں مالک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی دولت سے بہرور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نکاح کے لیے جو حضرات بیٹھے ہیں حافظ نعمان صاحب ان کو لے کر آ جائیں۔